ہماری یہ محفل پاک جو کہ 19 فروری آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں سنی کنونشن کے لحاظ سے انعقاد پذیر ہے اور جس کے میزبان برادرم عزیزم محمد شہبیز جلالی صاحب اور تمام مشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدہ اہل سنت عطا کیا، اور پھر اس عقیدے کی جو حقانیت اور نورانیت ہے، اللہ نے ہمیں اس کی بھی چاشنی عطا فرمائی۔ چونکہ اہل سنت و جماعت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کی بھی نسبت ہے، اللہ کے فضل سے ہر اس کو مانتے ہیں۔ ماننے کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ ہم تو ولیوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، اور ولیوں کا جب عرس مقدس کا یوم آتا ہے تو ہم اس کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ وہ عرس سیدنا عطا گنج بخش علی حجویری کا دن ہو، وہ عرس غوث اعظم کا دن ہو، یا کہ عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمری علیہ رحمہ کا دن ہو، یا آپ کی اس گجرات کی سرزمین پہ عرس نوش و پاک سرکار کا دن ہو، تو ہم اہل سنت و جماعت بڑا ہی اس کا اہتمام فرماتے ہیں، کیونکہ ان اللہ کے ولیوں کی صحبت سے انسان کی دل کی دنیا کی کایا پلٹتی ہے، اور انسان کے قلوب و اذہان کو ان کی صحبت سے جلا ملتی ہے۔ مگر ایک ہے اللہ کا ولی، مگر ایک ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ یعنی ولی کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے معمولات میں یہ شامل ہے، مگر جو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ صحابی کی ایک لمحے کی نیند ایک طرف، اور بعد میں جو غوث قطب ابدال ہیں ان کی نیکیاں اگر دوسرے طرف ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں تو اس صحابی کی ایک لمحے کی نیند پھر بھی سارے اولیاء کی عبادت پہ باری ہے۔ صحابی سرکار کا صحابی ہونا اور شرف صحابیت جس کو نصیب ہو گیا ہے، اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا اور اتنا اس کو رب کی ذات سے انوار و تجلیات کی خیرات ملی ہے کہ بعد میں آنے والے کتنے ہی بڑے مقام کو کیوں نہیں پہنچ جائیں، پھر بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اس صحابی کو پہلی گھڑی میں جو سرکار کے دیدار سے مقام نصیب ہوا ہے، بعد میں آنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج چونکہ بھائی رجب المرجب شریف کے حوالہ سے یوم عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ سننے ہیں، چونکہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے سرکار کی ذات کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر ہم کسی کو ولی مانتے ہیں اور اس ولی کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ سرکار کا امتی ہے اور رب کی بارگاہ سے اس کو خاص قرب حاصل ہے، وگرنہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کے پاس ہم نہیں جاتے۔ جس کو بھی سرکار کی ذات سے جتنا قرب حاصل ہے رب کی بارگاہ سے اس کو اتنا ہی زیادہ فیض بھی ملتا ہے۔ تو صحابی اور پھر وہ صحابی کہ جن کی ہمشیر محترمہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سرکار کی زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے۔ اتنا قریب کا رشتہ، صرف صحابی ہونا ہی کوئی معمولی مقام نہیں، بلکہ مگر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کا رشتہ دار بھی ہونا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال مومنین کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔
جو کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی زوج محترمہ ہے اور ہماری ماں ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہے، تو ہم اپنی امی جان کے بھائی جان کے عرس مقدس کی آج تقریب منا رہے ہیں، اور پھر اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کی بھی نسبت ہے، ہم اس نسبت کا ادب کرتے ہوئے اور اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے یوم وہ عرس مقدس کے لحاظ سے ہوں یا ان کے یوم ولادت کے لحاظ سے ہوں، ہم بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آج کے ماحول میں اور اس فتنوں کے دور میں یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے اور بڑا ایک فیشن بن چکا ہے کہ اگر کسی کے پیر کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، میرے پیر کے خلاف بات کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ داتا صاحب کے خلاف بات کی گئی، خواجہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، جبکہ جس نے داتا صاحب کے خلاف بات کی ہے یا معاذ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خلاف بات کی ہے، اس نے بھی اعلان جنگ کیا ہے رب کی ذات سے۔ مگر جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور سرکار کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی ولی کے خلاف بولے تو اس کا یہ بولنا تو رب کے خلاف اعلان جنگ ہو، تو جو سرکار کے صحابہ کے خلاف بولے اور وہ اس کو فیشن سمجھ لے اور پھر ساتھ یہ دعویٰ ہو کہ ہم تو سرکار کی آر سے پیار کرنے والے ہیں، سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم اس محبت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح کے جو سب و شتم یا تبدہ کرتے ہیں، نہیں، یہ سوچنا ہے آج ان آل رسول اور سادات کو بھی اور غور کرنا ہے کہ ہم اگر آل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہے، آج ہم کون ہوتے ہیں جو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بغض رکھیں؟ اب یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ولی کی صحبت میں بڑا کمال ہے کہ اگر کسی کو ولی کی صحبت مل جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی کی فلاں کو صحبت نصیب ہوئی، پہلی نظر میں ہی اس نے اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیا اور اس کے سینے کو مدینہ مرا دیا اور اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال کے صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیا ہے۔ یقیناً اللہ کے ولیوں کی نظر میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے ولیوں کی قرب میں انسان جا کر بیٹھتا ہے، رب کی ذات اس پر اپنے خاص انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ مگر رب کا ولی اگر ایک گناہگار کو نیکوکار بنا سکتا ہے اور اللہ کے ولی کی ایک نظر سے گناہگار کی دل کی دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے، پھر ذرا دیکھو تو صحیح سرکار کی صحبت میں جو جا کر بیٹھے اس کو کتنا فیض ملا ہوگا، سبحان اللہ، سرکار کی برگاہ میں جو بیٹھ گیا اور پھر جس کو میرے محبوب علیہ السلام نے کتنا فیض عطا کیا، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور سرکار کے پیچھے جو سوار تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بتاؤ کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم عطر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے گا کیا شان بیان کی میرے محبوب علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کا کوئی ٹیڑھی فگر کا مالک چار لفظ اس کو آتے نہیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے لحاظ سے تو کوئی حدیث ملتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تیری نظر کا قصور ہے، وگرنہ سرکار کے صحابی کی شان میں تو محبوب علیہ السلام کے اتنے فرامین ملتے ہیں۔ ارے جس کی شان میں سرکار کا ایک فرمانی علی شان مل جائے اس کی شان کا کیا کہنا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم عطر میرا جو پیٹ ہے وہ آپ کے پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کیا تھی؟ سرکار دو عالم علیہ وسلم نے فرمایا اللہم املاہ علما و حلما، اے اللہ میرے معاویہ کو علم اور حلم سے مالا مال فرما دے۔ سبحان اللہ، سرکار نے دعا فرمائی کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے
کہ اے میرے رب میرے امیر معاویہ کو علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے۔ علم کی دعا کی سرکار نے کس کے لیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ صرف دعا سرکار فرما دیں اور رب کی ذات اس کو قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مولا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سرکار دعا کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ جب پوچھا اے معاویہ بتاؤ کہ آپ کی جسم کا کون سا حصہ میرے جسم اطہر سے لگ رہا ہے؟ تو عرض کی میرے آقا میرا پیٹ آپ کی پشت مبارک سے لگ رہا ہے۔ سرکار نے دعا فرمائی اللہم املاہ علما و حلما، میرے رب میرے معاویہ کے جسم اطہر جو میرے ساتھ لگ رہا ہے، اے اللہ میرے جسم کی برکت سے تو میرے معاویہ کے علم اور حلم میں اضافہ فرما دے، ان کو علم اور حلم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوئی، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان نشان جس میں میرے مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویہ حلقتها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے اور اس دروازے کی جو کنڈی ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اس میں بھی کئی لوگ کلام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جب میرے قائد حضور قبلہ کنز النما حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو نے ایوان اقبال کے اندر شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مینار کیا، اس موقع پر آپ نے یہ روایت پیش کی، اس پر بڑے رافتیوں نے کلام کیے، تفسیریوں نے اور ان کی جو بھی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ جلالی صاحب نے یہ کہاں سے روایت نکال لی، آج تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ انا مدینۃ العلم والی بابها، کہ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، مگر آگے تو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس دروازے کی کنڈی امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلالی صاحب نے کہاں سے نکال لی؟ پھر جب میرے قائد حضور قبلہ کنز النما زیدہ شرفو نے اس کی سند کو پیش کیا پھر سارے خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ سرکار نے اپنے ذات کے لحاظ سے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر ہے کہ دروازے کو کنڈی بھی ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جس نے علم لینا ہو تو اس کو تو علم کے جو شہر ہے اس میں داخل ہونا ہے اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے اور دروازے کو کھولنے کے لیے کنڈی کو کھولنے کی ضرورت ہے، تو اس دروازے کے اندر وہی جائے گا جس نے پہلے دروازے کی کنڈی کو کھولا ہوگا اور وہ کنڈی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر جا کر اس کو سرکار کی برگاہ سے دربار رسالت سے علم مل سکتا ہے۔ ارے جس کے سینے میں بغض معاویہ ہو اور وہ اس علی جو کہ اس شہر کا جو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونا چاہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سینے میں جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق نہیں ہوگا تب تک اس علم کے شہر کے دروازے کی طرف وہ نہیں جا سکتا، اور جب اس کے سینے میں عشق معاویہ ہوگا اور پھر جب اس دروازے کی طرف جائے گا تو اس کو علم سے خزانوں سے بھی رب کی ذات مالا مال فرما دے گی۔ اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آج یہ ایک فیشن بن چکا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کلام کرنے کے لحاظ سے اور سب و شتم کرنے کے لحاظ سے، چونکہ میرے مولا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا نا، بلکہ دیگر روایات یہ ملتی ہیں کہ جو اسلام ہے یہ ایک قلعہ کی مانند ہے، اور پھر صحابہ کرام عالم رضوان کو دروازے سے تشبیہ دی گئی اور پھر کہا گیا کہ جو اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام عالم رضوان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر ان صحابہ کرام عالم رضوان میں سے سب سے پہلے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور اس لیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنا، سب و شتم کرنا، یہ ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تبرہ کر رہا ہے، یعنی ایسا ہی ہے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہوں، پھر کیا ہو گیا؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکال رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ نے لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک سید، ایک آل رسول میں سے ایک سید زادے نے کشف المعجوب شریف کے اندر بھی یہ غالباً روایت ہے، بلکہ مکتوبات شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ سید جب مکتوبات شریف پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے ان کی نظروں سے یہ مقام گزرا، نوشتہ ان از امام مالک شتم معاویہ چو شتم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما گفت است کہ سیدنا مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں ایک روایت نقل کی ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی امیر معاویہ پر طعن کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن کیا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں جو سرکار کے یار مزار یار غار پر تبرہ کرے، کیا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ تو جب اس سید نے، اس آل رسول نے مکتوبات شریف میں سے یہ مقام پڑھا تو کیا ہوا، انہوں نے مکتوبات شریف کو بند کیا اور بند کر کے سو گئے اور کہا کہ یہ مکتوبات شریف کتنے بے مزہ ہیں کہ امیر معاویہ پر طعن کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن کرتا ہے۔ کہا کہ میں ان کو نہیں پڑھوں گا، مکتوبات شریف کو بند کیا، سو گئے۔ جب سوئے زیری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، حضرت سیدنا مجدد الفسانی خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے۔ وہ سید اپنی خواب خود لکھتے ہیں، کیا ہوا، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سید کو اپنے ساتھ لیا، ایک باغ میں چلے گئے۔ وہ سید کہتے ہیں جب باغ میں پہنچا، ایک تخت ہے جس پہ نورانی چہرے والا ایک شخص بیٹھا ہے، جب میں قریب ہوا تو دیکھتا ہوں وہ کوئی عام نہیں، میرے جد اعلیٰ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے۔ مجدد پاک مولا علی کے پاس لے کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہا کہ یہ آپ کی آل میں سے ہے، مگر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا، سید کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا زہارا با اصحاب پیغمبر نکارا دل نداری و ملامتی بزرگوارا بر زبان یاری۔ مجھے کہا ہے میرے بیٹے، کبھی بھی سرکار کی اصحاب میں سے کسی صحابی کے لحاظ سے اپنے دل میں ایسا کبھی خیال تک پیدا نہ کر، اور کبھی ان میں سے کسی پر ملامت نہ کر، اور اپنے دل کو ان کے لحاظ سے صاف اور پاک رکھ اور ان سے محبت کر۔ وہ سید کہتے ہیں جب مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ نصیحت وصیت کی، میں واپس پلٹا، مگر میرے دل میں ابھی بھی کھوٹ تھا، میرا دل پاک نہیں ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے لحاظ سے۔ جب میں راستے میں پہنچا، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا ابھی بھی آپ کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بغض ہے؟ میں نے کہا بالکل ابھی بھی باقی ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے مجدد پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر واپس گئے، کہا کہ اے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی بیٹے ہیں، آپ کی آل میں سے ہے، مگر ان کے سینے میں ابھی بھی بغض معاویہ موجود ہے۔ تو کیا ہوا، سید خود لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بغض رکھنے والا آپ کی آل میں سے تھا، اس کے لحاظ سے مجدد الفسانی کو حکم دیا کہ ذرا ایک تھپڑ ان کی گھٹی میں لگائیے۔ فرماتے ہیں مجدد پاک نے ایک تھپڑ میری گھٹی میں لگایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب سویا تھا سینے میں بغض معاویہ موجود تھا، جب اٹھا آنکھ کھلی تو سینے میں عشق معاویہ موجود تھا۔ یعنی جو امیر معاویہ سے بغض رکھنے والا اگر اس حالت میں سوئے تو مولا علی اس کا علاج خود کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ان آل رسول میں سے جو اپنے آپ کو جو حقیقی ہے، سیل عقیدہ ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کی کرتے رہا ہماری آنکھوں کا سرما، مگر جو ڈبے تیترے آج بنے پھر رہے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ سے بڑا آل بیت سے محبت کرنے والا ہے یا سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آل پاک میں سے ہے؟ کیا وہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے اے مجدد پاک آپ نے کیوں ان کو میرے پاس لے کر کے آئے ہیں؟ اگر ان کے سینے میں بغض معاویہ تھا تو پھر کیا ہو گیا؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو معاذ ہم پر اتنا ظلم کیا، مگر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی سرکار کے کسی بھی صحابی کے لحاظ سے اپنے دل میں ملال نہ رکھنا،
اور کبھی بھی ان پر طعن نہ کرنا بلکہ ان سے پیار کرنا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کا علاج مولا علی نے خود فرمایا ہے. اور اس لیے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ اے علی ذرا بتاؤ جو آپ کے مقابلے میں آئے ان کے لحاظ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی حق پہ ہیں اور ہمارے شہداء وہ بھی حق پہ ہیں. فرمایا دونوں ہی جنتی ہیں. یعنی جو ہمارے مقابلے میں آ کر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں فرمایا دونوں حق پہ ہیں اور دونوں ہی جنتی ہیں. اب مولا علی جن کو جنتی کہے, آج مولا علی کی محبت کا نعرہ لگا کر کوئی کہے معاذ اللہ نہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا, معاذ اللہ ان پر زبان طعن دراز کرے تو نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے. اب دیکھیے یہ مکتوبات شریف, یہ کشف المحجوب شریف ہے, اس کے اندر سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں؟ داتا صاحب سید ہے نا, بولیے گا سید ہے نا, آل رسول میں سے ہے نا, تو کیا داتا صاحب کو یہ نظر نہ آیا معاذ اللہ کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں بیان کر رہا ہوں؟ داتا صاحب کو تقریباً 975 سال نہیں, تقریباً 1000 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے کو, 10 صدیاں گزر گئی ہیں داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے. 1000 سال پہلے داتا صاحب جو کہ سید ہیں آل رسول میں سے ہیں وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہوں, اور 1000 سال بعد میں آنے والا کہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا, پھر اس کو سوچنا چاہیے اور کہے پھر اپنے آپ کو سنی وہی ہو سکتا ہے جس کا نظریہ داتا صاحب جیسا ہو. اب داتا صاحب حضور سیدنا مخدوم امام سید حجویر سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لحاظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یزید پلید کا ذکر کیا, یزید پلید کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس کے لحاظ سے یہ دعا فرمائی, یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ, یزید اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے. آپ بھی بولیے آمین. داتا صاحب نے دعا کی ہے نا, تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی جو آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, تو معاذ اللہ اس کو کہتے ہیں یہ یزید کا اس کے دل میں پیار ہے, تو ہم کہتے ہیں یزید پلید کا 1% بھی ہمارے دل میں پیار نہیں ہے. جس نے آل پاک پر ظلم کیا اور ہمارے دل میں اس کے لحاظ سے 1% بھی کوئی نرمی کا گوشہ نہیں ہے, اور داتا صاحب نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اخزا اللہ, اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے. مگر ساتھ ہی کیا کہا؟ دون ابی ہے, مگر یزید کے باپ امیر معاویہ کو رب کی ذات ذلیل نہ کرے. اخزا اللہ, اللہ یزید کو ذلیل کرے رسوا کرے, دون ابی مگر ان کے ابا جان کو نہیں. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے یزید پلید نے جو آل پاک کے ساتھ ظلم کیا مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. پھر یہ کیسی ٹیڑھی تقسیم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو داتا صاحب علیہ رحمہ دعا کر رہے ہوں, پھر آج جو اپنے آپ کو سید کہلوانے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس انداز میں سب و شتم کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے محتشم صاحب ناظرین, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آج کو اللہ کی ولی کی صحبت میں بیٹھے, ہم کہتے ہیں اس کے بڑے وارے نیارے ہو گئے ہیں, یہ بڑا مقدر والا ہے, اس کو فلاں اللہ کی ولی کی صحبت ملی ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی بڑی شان والے ہیں. مگر اس صحابی کا کیا کہنا جس کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی ہے, سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی لکھا, کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کی صحبت فلاں کو ملی ہے اور اس کی صحبت سے اس کے سارے جو گناہ تھے وہ دھل گئے اور پھر وہ نیکوکار ہو گیا, صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا, مگر سرکار کی صحبت جس کو ملے اس کی شان نہیں مانتا, تو فرماتے اس کا مطلب یہ بنا کہ ولی کی صحبت کو اس نے نبی کی صحبت سے زیادہ اہمیت دی ہے, اور اس نے یہ اپنے انداز میں اگرچہ اس نے زبان سے اظہار نہیں کیا, مگر جو اس نے یہ کہا کہ فلاں ولی کی صحبت سے بیٹھنے سے اتنا کچھ مل جاتا ہے,
مگر سرکار کی صحبت میں جو بیٹھ جائے اس کو نہیں مانتا تو اس کے لحاظ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے کی عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والتسلیم والتحیہ از نظر ساکت شود وعیاذا باللہ سبحانہ. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت مل جائے، وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، یا حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو، یا کہ حضرت امیر معاویہ ہو، یا کہ حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہے. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جن کو سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا، جن کو سرکار کی صحبت مل گئی، سرکار کی صحبت کو معاذ اللہ اگر کوئی کچھ نہیں سمجھتا مگر داتا صاحب کی صحبت کو بڑا کچھ سمجھتا ہے کہ فلاں کو داتا صاحب کی صحبت ملی ہے، فلاں کو غوث پاک کی صحبت ملی ہے، اس کی نظر میں سرکار کی صحبت کا کوئی مقام نہیں مگر اللہ کی ولی کا بڑا مقام ہے. تو فرماتے ہیں وَإِيَّاذًا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوئی ایسا کہے یا کوئی ایسا سوچے. فرماتے الصحبت ولی امت ناقص تر متوہم گردد، کہ ولی کی صحبت جو کہ ناقص ہے نبی کی صحبت کے مقابلے میں، نبی کی صحبت کا مقام بڑا ہے ولی کی صحبت سے. میرے محمد علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے اور جس نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. یعنی سرکار کا دیدار نصیب ہو جانا، صرف دیدار جس کو مل گیا اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنتی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مگر ہر ولی کی صحبت اور ہر ولی کے دیدار کے لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جس نے ولی کو دیکھا وہ پکا جنتی ہے، جبکہ وہ ولی اس کو یقیناً اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. مگر جس کو سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا ہے وہ پکا جنتی ہے. تو مجدد پاک فرماتے ہیں جس کی نظر میں ولی کی صحبت بڑی ہو اور ولی کی صحبت کی وہ تعریف کرے مگر نبی کی صحبت کو معاذ اللہ وہ ہیچ جانے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو اس طرح کا انداز اپنایا ہے وہ حال آنکھ مقرر است کہ ہیچ ولی امت بمرتبہ صحابی امت نہ رسد. فرماتے ہیں یہ تو بات بالکل پکی ہے کہ ولی ساری امت کے ایک طرف اور سرکار کا صحابی ایک طرف، تو امت کے سارے ولی کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری امت کے ولیوں کی نیکیاں ایک طرف اور سرکار کے صحابی کی نیکی دوسری طرف، پھر بھی صحابی کی ایک لمحے کی نیکی اس پر بھاری ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، جبکہ صحابہ میں سے تو کوئی معمولی ہے ہی نہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے تو کوئی ادنا ہے ہی نہیں. پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھے اور اس کا مقام دینے کے لحاظ سے یہ خیال ہو، یہ باب ہو کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان نہیں دوں گا، تو کم از کم یہ تو مانے نے سرکار کے وہ صحابی ہیں. اور صحابی ہونا بھی کوئی معمولی مقام نہیں، بلکہ جس نے سرکار کے چہرے کو ایک نظر دیکھ لیا ہے رب کی ذات نے اس کو جنت عطا کر دی ہے. اس لیے معزز سامنے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تاجدار ختم معصومیت. اس لیے معزز سامعین ناظرین میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پہ، چونکہ آج اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ایک خاص سبب ہے، ایک خاص وجہ ہے. چونکہ دنیا داری کے لحاظ سے ہر انسان کی دوڑ لگی ہے، اچھا کاروبار ہو، اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اولاد پڑھ جائے، اولاد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، یعنی دنیاوی جہو جلال کے لحاظ سے ہر انسان کی دوڑ لگی ہے، کسی کو ایمان کی فکر نہیں. یہ کل کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ کسی سنی بھائی نے کسی کو کہہ دیا کہ جو بد مذہب ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بد مذہب تو سمجھتے ہیں نا کہ بد مذہب کون ہوتا ہے؟ بد مسلک، کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جس کو اس نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی وہ اس سے لڑنا شروع ہو گیا مسجد میں کھڑے ہو کر. کہنے لگا میں نماز پڑھتا ہوں نا، میں جس کی بھی پیچھے پڑھ لوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ میری مرضی، میں کافر کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، آپ مجھے کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے.
یعنی یہ اس کا جملہ کہ میں کافر کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، آپ مجھے نہیں روک سکتے. پھر اسے پوچھے کلمہ تو نہیں کیوں پڑھا ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تیرے نزدیک کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، پھر کلمہ تو نہیں کیوں پڑھا؟ اور یہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ہماری علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. اگر دنیا کا کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار کے لیے ہم لاکھوں لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کاروبار کرو، نقصان تو نہیں ہوگا. بچے کو پڑھانا ہے، کالج یونیورسٹی میں داخلہ کروانا ہے، سینکڑوں اساتذہ سے ٹیچر سے مشورہ کرتے ہیں. بیٹے کو داخلہ کروانا ہے، کون سے اسکول میں کرواؤں؟ مگر جب کہ دین سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہم کسی سے نہیں پوچھتے کس سے سیکھنا ہے، وہ کیسا ہے، کردار اس کا کیسا ہے، عقیدہ اس کا کیسا ہے. ارے جو تجھے قرآن پڑھا رہا ہے وہ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی عظمت و شان کو ہی نہیں مانتا. معذلہ اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ نبی ہم جیسے، ہم ان جیسے، ان کی بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ. جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو شان یہ ہے، بخاری شریف میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے، یہ روایت موجود ہے، مصلی امامت پہ کھڑے تھے، میرے محبوب علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھے پھر واپس پلٹے. نماز جب مکمل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ مصلی سے آگے بڑھے، آپ بلند کیا، نیچے کر لیا ہے، واپس آ گئے تھے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ میں کھڑا آپ کے سامنے فرش زمین پہ تھا، مگر میں نے ہاتھ بلند کیا تو یہ میرا ہاتھ عرش بری پہ پہنچ گیا، جنت کے اندر میرا ہاتھ پہنچ گیا، اور جنت میں انگوروں کی بیل کے اوپر ایک گچھا لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا مگر میں نے اس کو توڑا نہیں. جس محبوب علیہ السلام کی ہاتھ کی بلندی اتنی ہو، زمین پہ کھڑے ہو، ہاتھ بلند کرے، عرش بری سے اوپر پہنچ جائے جنت میں، تو آج کا کوئی کہے کہ نہیں معاذ اللہ وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے، ہمارے بھی تو ہاتھ ان کے بھی تو ہاتھ. اور پھر قرآن بچے کو اس قاری سے پڑھایا جا رہا ہو یا اس عالم سے پڑھایا جا رہا ہو تو ذرا غور تو کرے، وہ آپ کا بچہ سرکار کا عاشق بنے گا یا سرکار کا معاذ اللہ گستاخ بنے گا؟ ارے اگر آپ کسی ایسے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے جس کے سینے میں سرکار کے کسی صحابی کا بغض ہے یا سرکار کے آل کا بغض ہے، تو ذرا غور تو کرو، اس سے قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنا یا اسے علم دین سیکھنا کیا آپ کے لیے سود مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا داری کے لحاظ سے ہم نے بڑا غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے، مگر دین سیکھنا سکھانا اور پھر دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے بالکل ہم زیرو صفر ہے. اور پھر آج کے ان فطروں کے دور میں ہماری اس لحاظ سے بالکل ہم نے عقیدے والا جو پیپر ہے وہ بالکل پھاڑ کے کسی سائڈ میں رکھ دیا ہے. عقیدے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، جبکہ عقیدہ ہی سب سے بڑی بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ نے عقیدے کو نہیں سمجھا اور عقیدے کی اصلاح نہیں کی، جتنے مرضی آپ عمل کرتے رہیں بلا تمثیل و بلا تشبیہ. ایک انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا گناہ ہے، مگر ایک ہے جو نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا، اس کا ڈبل جرم ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، مگر نماز کو فرض ہی نہ سمجھنا نہیں، یہ ڈبل جرم ہے. ایسے ہی ایک انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ عمل کرتا رہے، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عمل بعد میں، عقیدہ پہلے، اور عقیدے کی اصلاح پہلے ہے. اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے 19 فروری کو لاہور کی سرزمین داتا نگری میں مینار پاکستان میں آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا. کون سی کانفرنس کا؟ سنی کانفرنس. سنی، لفظ سنی یہ ایک یاد آپ نے لفظ رکھنا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو سرکار کی آل سے بھی پیار کرنے والا ہوتا ہے، سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والا ہوتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو میلاد کا جلوس بھی نکالتا ہے، میلاد کی محفل بھی مناتا ہے اور 11ویں شریف بھی مناتا ہے، ہر ولی سے پیار کرتا ہے، ہر صحابی سے پیار کرتا ہے، سرکار کی آل سے پیار کرتا ہے، اور سرکار کی ذات کی عظمت و شان کو تول کے نہیں بلکہ سینے کھول کے مانتا ہے. اس لیے سنی عقیدہ اگر مل گیا جو کہ اللہ کے فضل سے ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، اب اس عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر یہ بھی میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ دنوں پہلوں کی بات ہے، ایک بدبخت نے مطاف کے اندر، حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اور مقتدر اداروں سے کہتے ہیں کہ ناظر نقوی نامی شخص ملعون کو گرفتار کر کے
اس کو سوری پہ چڑھایا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ جس نے تبرہ کیا، اور وہ بھی حرم شریف میں بیٹھ کر، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر، اور پھر وہاں بیٹھ کر اپنی طرف سے وہ آل بیت کی شان بیان کر رہا تھا. اور معاذ اللہ انداز کیا ہے کہ یا رب العالمین تیرے نبی کی بیٹی پر جنہوں نے معاذ اللہ ظلم کیا اور باغ فدق چھین لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے اس بدبخت کو یہ خبر نہیں کہ جس رب کی برگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں، اس رب کی برگاہ سے تو خیرات ملتی ہے دربار رسالت کے صدقے. اس لیے میرے امام نے کہا تھا نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب رب کی برگاہ میں بیٹھ کر سرکار کے یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہو تو کیا سرکار اس کی شفاعت کریں گے؟ کیا سرکار اس کو دامن کرم میں جگہ دیں گے؟ کیا رب کی برگاہ سے اس کو خیرات ملے گی؟ ارے رب کی برگاہ سے خیرات اس کو ملتی ہے جس کو دربار رسالت سے خیرات ملتی ہو، اور دربار رسالت سے اسی کو مل سکتی ہے جس کے سینے میں عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے، نموز صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بل، کہ سرکار کی آل اور اصحاب کی نموز کا بل پاس ہوا ہے کہ جو بھی سرکار کے صحابہ و اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرتا ہے اس کے لیے 3 سال سے قید بڑھا کر پوری عمر قید کر دی گئی ہے. یعنی جو بھی سرکار کی آل یا صحاب میں سے کسی کی توہین کرے گا اس کے لیے پوری عمر قید ہے. ہم اس بل کی حمایت کرتے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے روافض ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر اپنے مقتدر اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کے دیکھو کہ کون پاکستان بنانے والے ہیں اور کون پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا اور اس کے بچانے والے ہم ہیں. ہم جو بھی سرکار کی آل اصحاب یا سرکار کی ذات سے نسبت رکھنے والا ہے ہم اس کا ادب و احترام، اس سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور اس کی ناموز کے پہرے دار ہیں. اس لیے معزز سامعین ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس کانفرنس کی دعوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ دعوت قبول کریں گے. ایسی 19 تاریخ کو آپ داتا نگری لاہور حاضر ہوں گے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں. آج کے لوگ سیر کرنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں، ران کاغان چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہزاروں کے حساب سے پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں. حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. مگر یہاں آپ نے جانا ہے عقیدے کی اصلاح کے لیے، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نموز پہ پہرا دینے کے لیے، حضرت سیدنا عمر فاروق عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی نموز پر پہرا دینے کے لیے. کیا آپ تشریف لائیں گے؟ میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ آئیں گے. ایک دن آپ نے اپنے عقیدے کو دینا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، وہاں آ کر منظر دیکھیں گے کہ سرکار کے آل کے دیوانے مستانے، سرکار کے اصحاب کے غلام کس انداز میں سرکار کی ذات سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں، انتہائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ بلا شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آل رسول ہے. حضور شاہ صاحب آپ مجھے معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ صدارتی خطبہ کے لیے تشریف لاتے ہیں جنہوں نے ہمارے آج کے اس پروگرام کی صدارت بھی فرمائی ہے. سید السادات فخر السادات حضرت